پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم سفید کبوتر کا ایک ایسا واقعہ آپ کو سنائیں گے جسے سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ کبوتر کو لوگ بہت ہی محبت سے پالتے ہیں۔ آج کا واقعہ سننے کے بعد آپ کبوتر سے اور بھی زیادہ محبت کرنے لگ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایک کبوتر کا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا۔ 61 ہجری 10 محرم کے دن کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک آپ کے بدن سے جدا کر دیا گیا جب پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں کو قید کر لیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے غم میں آسمان بھی برس برس کے رو رہا تھا۔ 10 محرم کو ایک سفید کبوتر کربلا کے میدان سے گزر رہا تھا۔ کبوتر نے دیکھا کہ کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر رسول کے نواسے کا جسم مبارک تنہا پڑا ہے۔ وہ کبوتر چیختا ہوا آسمان سے نیچے اتر آیا اور دوسرے پرندوں سے کہنے لگا کہ قیامت آ گئی ہے، قیامت آ گئی ہے۔ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان کربلا میں بکھر گیا ہے۔ بہت سے دوسرے کبوتر اس کبوتر کے ساتھ مل کر کربلا کی زمین پر آ گئے، ادھر ادھر آ کر پھرنے لگے اور امام حسین علیہ السلام کے غم میں رونے لگے، اور اس کبوتر نے اپنے آپ کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون سے تر کر لیا۔ باقی تمام کبوتر ادھر کربلا میں ہی رہے۔ یہ ایک خاص کبوتر وہاں سے اڑا اور مدینہ میں پہنچا۔ مدینہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر آ پہنچا اور مزار پاک کے چکر لگانے لگا۔ اس کبوتر کے پروں سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ مدینہ کے لوگوں نے جب کبوتر کا یہ حال دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد جب ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے تو پھر معلوم ہوا کہ یہ سفید کبوتر روضہ رسول پر کیوں آیا تھا۔ کبوتر یہ پیغام دینے کے لیے آیا تھا کہ رسول کے نواسے کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو بھی سفید رنگ کے کبوتر ہیں وہ اسی کبوتر کی نسل میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان خاص سفید کبوتروں میں بڑی شفا اور برکت رکھی ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ مدینہ میں ایک گاؤں میں سیام نام کا یہودی رہتا تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جو بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس کو اچانک ہی کوہر کا مرض ہو گیا جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ، پاؤں اور آنکھوں نے کام کرنا ختم کر دیا۔ وہ لڑکی نابینا ہو گئی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر اس کے رشتہ دار اور محلے کے لوگ اس سے شدید نفرت کرنے لگ گئے۔ لوگ باتیں کرنے لگے کہ ہم اس کے اگر قریب گئے تو یہ مرض کہیں ہمیں نہ لگ جائے۔ وہ یہودی بہت پریشان ہوا۔ اس یہودی نے سوچا کہ وہ یہ شہر چھوڑ کر کہیں دور چلا جائے۔ اس نے ایسا ہی کیا، اپنی بیٹی کو لیا اور اس شہر سے دور چلا گیا۔ دور ایک باغ میں جا کر اس نے اپنی رہائش اختیار کر لی۔ وہ یہودی سارا دن شہر میں کام کرتا اور واپس شام میں اپنی بیٹی کے پاس آ جاتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ یہودی اپنے کام میں اتنا مصروف ہو گیا تھا کہ وہ شام میں اپنی بیٹی کے پاس نہ آ سکا۔ لڑکی پریشان ہو گئی کہ اتنا وقت ہو گیا ہے اور میرا والد ابھی تک نہیں آیا۔ وہ اپنے والد کو ڈھونڈتی ہوئی ایک درخت کے نیچے جا پہنچی۔ لڑکی نے محسوس کیا کہ اس کے آس پاس ایک پرندے کی چیخ بھری آواز آ رہی ہے۔ اس آواز میں اتنا درد تھا کہ وہ لڑکی اس آواز کو سنتے ہوئے اور آواز کا پیچھا کرتے ہوئے اس درخت تک جا پہنچی۔ حالانکہ وہ لڑکی دیکھ نہیں سکتی تھی، لیکن اس لڑکی نے پھر بھی اپنا سر اٹھایا اور درخت کے اوپر دیکھا۔ وہاں پر ایک سفید کبوتر بیٹھا تھا جس کے پروں سے خون کا قطرہ گرا اور لڑکی کی دائیں آنکھ پر وہ قطرہ جا کر لگ گیا۔ اس خون کے قطرے کا گرنا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے خون کی برکت سے اس لڑکی کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ وہ لڑکی اپنی ایک آنکھ سے دیکھنے لگ گئی
ایک اور خون کا قطرہ اس کی دوسری آنکھ پر گر پڑا۔ خون کی برکت سے لڑکی دونوں آنکھوں سے دیکھنے لگی، اس کی دونوں آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ وہ بہت ہی خوش ہوئی اور ساتھ حیران بھی ہوئی۔ جب لڑکی نے اوپر درخت میں دیکھا تو ایک کبوتر خون سے لتھڑا ہوا وہاں پر بیٹھا ہے۔ خون کے کچھ اور قطرے لڑکی کے جسم کے اوپر گر گئے۔ ان قطروں کو اس لڑکی نے اپنے جسم کے اوپر مل لیا اور اس طرح اس کا پورا جسم ٹھیک ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے خون کی برکت سے لڑکی کو مکمل شفا مل گئی، اس کی بیماری بالکل ختم ہو گئی۔ اس خون میں ایسی شفا تھی کہ لڑکی پہلے سے بھی زیادہ حسین و جمیل ہو گئی۔ لڑکی خوش ہو کر اٹھی، واپس اپنے باغ چلی گئی اور پھر ادھر ادھر گھوم کر اپنے باپ کو تلاش کرنے لگ گئی۔ اچانک اسے اپنا باپ مل گیا جو کہ اسے تلاش کر رہا تھا، لیکن یہ اس لڑکی کے سامنے کھڑا ہو کر بہت ہی حیران کن انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، اے لڑکی، تم کون ہو؟ یہاں پر میری ایک بیٹی رہتی ہے، جس جگہ پر میں اس کو چھوڑ کر گیا تھا وہ وہاں موجود نہیں ہے، تمہیں پتا ہے کہ میری بیٹی کہاں ہے؟ لڑکی نے خوش ہو کر اور رو کر اپنے ابا جان کو بتایا کہ میں ہی آپ کی بیمار بیٹی ہوں اور میں اب صحت یاب ہو گئی ہوں۔ یہودی یہ سن کر بہت خوش ہوا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ خوشی سے اس نے اپنی بیٹی کو گلے لگایا اور بولا، اے بیٹی، تیرا جسم کیسے ٹھیک ہو گیا؟ تیری آنکھوں کی روشنی کیسے واپس آ گئی؟ تو اس لڑکی نے اپنے باپ کو بٹھا کر پورا واقعہ سنایا اور پھر وہ لڑکی اپنے باپ کو اس درخت کے پاس لے گئی اور وہ درخت کے نیچے جا کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک کبوتر درخت پر بیٹھا ہے اور بڑی ہی دردناک آواز ہے اس کی اور اس کے پروں سے خون نکل رہا ہے۔ باپ بولا کہ اے کبوتر، تیرے پروں میں یہ مبارک خون کس کا ہے کہ جس خون میں اتنی شفا ہے؟ کبوتر نے جواب دیا کہ یہ خون محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو ظالموں نے کربلا میں شہید کر دیا تھا، یہ اسی خون کی برکت ہے۔ یہودی بہت زیادہ متاثر ہوا اور یہ سن کر اسی جگہ پر اس نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا۔ جب کوئی بھی اس یہودی سے مسلمان ہونے کی وجہ پوچھتا تو وہ پورا واقعہ تفصیل سے بتاتا۔ سلام ہو پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے خاندان پر کہ ان کے خون میں اتنی برکت ہے کہ کوئی بھی بیمار شفا یاب ہو جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو بچانے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان نے اپنے پیاروں کی قربانیاں دی۔ دین کی اس عمارت میں وہ قربانیاں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ پیارے دوستو، ہمیں بھی جب کبھی اسلام پکارے، ہمارا دین پکارے، تو ہمیں بھی ایسے ہی تیار ہونا چاہیے۔ ہمیں بھی اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ قربان کر دینا چاہیے۔ پیارے دوستو، امید ہے کہ ہمارا آج کا یہ درد بھرا واقعہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔